انک میت وانہم میتون، اے میرے نبی آپ کو بھی موت آئے گی، ایک دن آپ کو بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، آپ کے اوپر بھی موت طاری ہوگی، آپ کی بھی وفات ہو جائے گی، آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور اے نبی جن کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں ان مشرکین اور کافرین کو بھی مرنا ہے ایک دن۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ نہیں رکھا۔ جمعرات کے دن عشاء کا ٹائم آیا، اذان ہو گئی، اقامت کا ٹائم ہو گیا، حضرت بلال آتے ہیں، اے اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو چکا ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بہت بیمار ہیں، کمزوری بہت زیادہ ہے، اٹھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، پانی منگاتے ہیں آپ، پانی لایا جاتا ہے اور آپ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اور نہانے کے بعد اللہ کے نبی کھڑے ہونا چاہتے ہیں لیکن چکر کھا کے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں، ہوش آتا ہے، سوال کرتے ہیں اصل الناس، کیا نماز لوگوں نے پڑھ لی؟ لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے دوسری مرتبہ پھر غسل کرنے کا ارادہ کیا، لگاتار 3 مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے غسل کیا اور اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہیں پائے اور گشی کھا کر کے گر پڑے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ اب میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھا سکوں۔ آپ نے کہا جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حیات رسول کا آخری دن آتا ہے، سوموار کا دن، اللہ اکبر، یہ وہ دن ہے، یہ 12 ربیع الاول کی وہ تاریخ ہے، انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ اندھیرے والا کوئی دن نہیں تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں جس دن اللہ کے نبی مدینہ آئے تھے سورج تو وہی تھا، چاند تو وہی تھا، روشنی تو وہی تھی، مگر جس دن نبی مدینہ آئے تھے ہمیں اس سے زیادہ روشنی کسی اور دن نظر نہیں آتی تھی، اس سے زیادہ روشن دن کوئی اور دن نہیں تھا، اور جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا اس دن سے زیادہ اندھیرا، اس دن سے زیادہ تاریکی ہم نے کسی اور دن نہیں دیکھی تھی۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بہترین ساتھیوں کے ساتھ ملا دے، رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے، مع الذین انعمت علیہم من النبیین، اے اللہ اپنے ان بندوں میں مجھے شامل کر دے جن بندوں پر تیرا انعام ہوا ہے، من النبیین اپنے نبیوں میں شامل کر دے، والصدیقین اپنے صدیقین میں شامل کر دے، والشہداء اپنے شہداء میں شامل کر دے، والصالحین اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اتنا کہہ کر کے اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ زمین پر گر جاتے ہیں اور آپ اس دنیا سے انتقال فرما جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اکثر سیرت نگاروں کے مطابق یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا، سورج بلند ہو چکا تھا، دن چڑھ چکا تھا۔ اب جب نبی کا انتقال ہوا ہے صحابہ کرام کی حالت بڑی عجیب تھی، ان کا دل دماغ کام نہیں کر رہا تھا، وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى في مقام آخر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. محترم حاضرین جمعہ، تقریباً 1 سال کے بعد مہوا کی اس مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے آپ حضرات کے درمیان آنے کی توفیق ملی ہے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی 12 تاریخ ہے. اسی ربیع الاول کے مہینے میں اکثر سیرت نگاروں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور اسی مہینے میں اللہ کے رسول کی وفات بھی ہوئی ہے. اسلام بڑا ہی سمپل مذہب ہے. بہت فضول قسم کے رسم و رواج اور فضول قسم کی چیزوں سے ہمارا دین، ہمارا مذہب پاک ہے. ہمارے مذہب میں شخصیت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی تعلیم تو دیتا ہے، مگر اس محبت کے نام پہ وہ غلو اور وہ شخصیت پرستی جو دنیا کی اور قوموں کے اندر ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں نہ تو یوم پیدائش منانے کا کوئی کانسیپٹ ہے، نہ یوم وفات منانے کا کوئی کانسیپٹ ہے. اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہی نبی کی پیدائش کی تاریخ ہے، جبکہ اس میں بہت اختلاف ہے، تب بھی ہمارے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم آج کے دن کو سیلیبریٹ کریں، آج کے دن ہم جشن منائیں، ہم خوشیاں منائیں، ہم جلوس نکالیں، ہم جھنڈیاں لگائیں، ہم ڈی جے بجائیں. ان تمام باتوں کی اجازت اس دین کے اندر تو نہیں ہے جو دین اللہ کے پیارے نبی دنیا میں لے کر کے آئے تھے. اور اگر ہم یہ مان لیں کہ آج ہی کے دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے، تب بھی آج کے دن کو ایک غم کے دن کی طرح منانا یا غم ظاہر کرنا یا صدمے اور افسوس میں گزارنا، یہ بھی شریعت کا تقاضا نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي تو تم نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، نبی کے نقش قدم پہ چلو، تب جا کر کے اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. میرے ساتھیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے رسول اکرم کے آخری لمحات. اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے اور 63 سال کی عمر پوری کرنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. آپ کے اوپر موت بھی طاری ہوئی، آپ کی وفات بھی ہوئی. آپ کی عمر پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس کائنات میں کسی کو بقا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اس روئے زمین پر جو آیا ہے اسے ایک دن ختم ہونا ہے، اسے فنا ہونا ہے.
سورہ رحمان کی وہ آیت یاد کیجیے، کل من علیہا فان، روئے زمین کی تمام مخلوقات کو فنا ہو جانا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ہے، اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کو فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے میرے نبی آپ کو بھی موت آئے گی، ایک دن آپ کو بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، آپ کے اوپر بھی موت طاری ہوگی، آپ کی بھی وفات ہو جائے گی، آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور اے نبی جن کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں ان مشرکین اور کافرین کو بھی مرنا ہے ایک دن۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ نہیں رکھا، آپ سے پہلے بھی دنیا میں نبی آئے، آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، بہت سارے نبی آپ کے پہلے آئے، لیکن کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں رکھا۔ ایک عمر گزارنے کے بعد، ایک ٹائم پورا کرنے کے بعد ان نبیوں کو بھی اللہ نے موت سے ہمکنار کیا، ان نبیوں کو بھی موت آئی۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ نہیں رکھا۔ أَفَإِن مِّتَّ، اے نبی جب آپ کی موت ہو جائے گی، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ کافر، یہ مشرک جن کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کیا یہ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ نہیں، نہ تو یہ ہمیشہ باقی رہیں گے، نہ آپ ہمیشہ باقی رہیں گے، آپ کو بھی موت سے ہمکنار ہونا ہے اور ان کو بھی موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ موت تو آئے گی، موت سے چھٹکارا نہیں ہے میرے ساتھی۔ نبی اکرم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، اس حج کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع کا مطلب آخری حج۔ حجۃ الوداع نبی کی زندگی کا پہلا بھی حج تھا اور آخری حج بھی تھا۔ اس حج کے تقریباً 2.5 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ اب میری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیٹ کر دیا گیا تھا، سنکیت دے دیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آخری سورت نازل ہوئی، کوئی بتا سکتا ہے قرآن کی کون سی آخری سورت نازل ہوئی؟ قرآن کی آخری سورت جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے وہ سورہ فتح ہے، سورہ نصر ہے، قرآن کے 30ویں پارے کی سورت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے نبی جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی طرف سے کامیابی آ جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اے نبی آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب سے استغفار کیجئے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہو گئی، اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا کہ یہ سورت میری وفات کی خبر لے کے آئی، اور اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی کثرت سے استغفار پڑھتے تھے، اور چونکہ شریعت کا ایک اصول بھی ہے کہ جب کوئی کام پورا ہو تو ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں، استغفار، اس لیے جب نماز بھی پڑھتے ہیں ہم اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ کسی بھی عبادت سے آپ جب فارغ ہوتے تو استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا بھی مشن پورا ہو رہا تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو استغفار پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ حج کے سفر میں آپ گئے، تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں نے آپ کے ساتھ حج کیا۔ حج کرنے کے دوران بار بار اللہ کے نبی کہتے تھے خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے چلے جاؤ، مجھ سے حج کے ارکان سیکھتے چلے جاؤ، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو پائے۔ اشارہ کر رہے تھے اللہ کے نبی کہ میری اب آخری ایام میرے چل رہے ہیں۔ انہی دنوں میں
اللہ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا ذمہ دار بنا کے بھیجا تھا. جب یمن آپ ان کو بھیج رہے تھے، حضرت معاذ ابن جبل سواری کے اوپر سوار تھے اور سواری کی نکیل پکڑ کر کے اللہ کے نبی پیدل چل رہے تھے اور حضرت معاذ ابن جبل کو ڈائریکشن دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے کہ ان کو یمن جا کر کے کیا کرنا ہے، کیسے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے. اسی گفتگو میں اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاذ لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو پائے. اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تمہارا گزر تمہارے نبی کی قبر کے پاس سے ہو، تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ، تمہیں اپنے نبی کے بجائے اپنے نبی کی قبر دیکھنا پڑ جائے. اتنا سننا تھا. حضرت معاذ ابن جبل زارو قطار رونے لگے. بھائی ہمارا کوئی اپنا، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے باپ ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری ماں ایک دن دنیا سے چلی جائے گی، مگر صرف یہ سوچ کر کے میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی، میرا باپ مجھے چھوڑ کر کے یہ صرف سوچ کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم رونے لگتے ہیں. تو وہ تو صحابہ تھے، ان کی محبت نبی کی سچی محبت تھی. وہ جلوس والی محبت نہیں تھی، وہ نعرے والی محبت نہیں تھی، وہ ڈی جے والی محبت نہیں تھی، وہ جھنڈی والی محبت نہیں تھی. یہ تو بڑا آسان کام ہے، سال میں کوئی ایک دن نبی کے نام پہ یہ تماشے کر لینا، اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ امت کا کچھ سرمایہ لگ گیا، کچھ پیسہ لگ گیا، لوگوں نے کچھ رقم خرچ کر دی، کچھ شوق پورا کر لیا، کچھ تماشا کر لیا. لیکن معاف کرنا میرے بھائی، رسول کی محبت اتنی سستی نہیں، اتنی حقیر نہیں ہے کہ تیرے جلوس اور ڈی جے نکالنے سے رسول کی محبت ثابت ہو جائے. صحابہ نبی سے سچی محبت کرتے تھے. رونے لگے معاذ ابن جبل. صرف اتنا سن کر نبی نے کہا آئندہ سال ہو سکتا ہے معاذ تیری مجھ سے ملاقات نہ ہو پائے. معاذ ابن جبل رونے لگے. اللہ کے نبی نے مدینہ کی طرف اپنا چہرہ کیا اور آپ نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. اے معاذ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اے معاذ قیامت کے دن اگر میرے پاس رہنا ہے، میرے قریب رہنا ہے، متقی بن جانا، تقوی والے بن جانا، اللہ سے ڈرنے والے بن جانا. اے معاذ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب رہنے والے وہی لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی دور کے ہوں، کسی بھی زمانے کے ہوں. انہی ایام میں اللہ کے نبی بیمار پڑتے ہیں. 29 صفر کی تاریخ ہوتی ہے. اللہ کے نبی ایک جنازے میں جاتے ہیں. انصاری صحابی کا جنازہ ہے، بقی میں دفن کیا جا رہا ہے. وہاں سے جب اللہ کے نبی لوٹتے ہیں تو سر میں شدید درد شروع ہوتا ہے. یہی سے آپ کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے. انہی بیماری کے ایام میں اللہ کے نبی ایک دن مسجد میں آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں. اور خطبے میں اللہ کے نبی ایک عجیب بات کہتے ہیں. کہتے ہیں ان اللہ خیر عبدا بین ان یختار من زہرۃ الدنیا. اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو یہ چوائس دیتا ہے، یہ آپشن دیتا ہے کہ یا تو وہ بندہ دنیا کی چمک دمک لے لے، دنیا کی دولت لے لے، دنیا کی زندگی لے لے، اور چاہے تو وہ بندہ اپنے رب کے پاس چلا جائے اور اپنے رب کی نعمتوں میں جا کر کے زندگی گزارے. فاختار ما عنده. جب اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ آپشن دیا، یہ چوائس دیا، تو اس بندے نے اب دنیا میں اور زندگی گزارنا پسند نہ کیا، اپنے رب کے پاس جانا پسند کر لیا. ابھی اتنا کہا تھا اللہ کے نبی نے. صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ زارو قطار رونے لگے اور اپنا ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا. ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے اللہ کے رسول. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ابو بکر صدیق کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ رو کیوں رہے ہیں. لیکن جو بات ابو بکر کو فوراً سمجھ میں آ گئی، ہمیں تھوڑی لیٹ سمجھ میں آئی. ہمیں بعد میں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی دراصل اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ چوائس دیا ہے کہ اگر میں کچھ سال اور زندگی گزارنا چاہوں، دنیا میں رہنا چاہوں، میں رہ سکتا ہوں، اور اگر میں اپنے رب کے پاس جانا چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت جلد بلانے والا ہے، میں اپنے رب کے پاس جانا پسند کر رہا ہوں. انہی بیماری کے ایام میں
ایک دن اللہ کے نبی 7 الگ الگ کنویں کا پانی منگواتے ہیں، اور جب پانی آتا ہے اللہ کے نبی غسل کرتے ہیں. غسل کرنے کے باوجود آپ کے بدن میں حرارت ہوتی ہے، فیور ہوتا ہے، آپ پٹی باندھ لیتے ہیں اپنے ماتھے کے اوپر، اور اسی حالت میں آپ مسجد میں آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں. اور اسی خطبے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اوصیکم بالانصار، میرے انصار صحابہ کرام جو مدینہ کے انصاری صحابہ کرام تھے، آپ نے فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. فإنہم کرشی وعیبتی، یہ انصار صحابہ کرام میرے بڑے خاص لوگ ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں میرے لیے، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب ان کا حق تمہیں ادا کرنا ہے. آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا، اے لوگوں، ان الناس یکثرون ویقل الانصار، اور لوگ تو دنیا میں بڑھتے چلے جائیں گے مگر انصار کم ہوتے چلے جائیں گے. حتی یکونوا کالملح فی الطعام، یہاں تک کہ میرے انصار صحابہ کرام کی تعداد اتنی کم بچے گی جیسے کھانے میں نمک کی تعداد ہوتی ہے. اے مسلمانوں، جب تم میں سے کوئی خلیفہ بنے، کوئی ذمہ دار بنے، کوئی مسلمانوں کا حاکم بنے، تو انصار صحابہ کرام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی نیکیوں کو قبول کر لینا، ان کی غلطیوں کو درگزر کر دینا. اسی بیماری میں اللہ کے نبی ایک دن شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. احد میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کی قبر احد کی پہاڑی کے پاس تھی. آج بھی جو لوگ حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو زیارت کروائی جاتی ہے، وہاں لے کے جایا جاتا ہے. شہدائے احد کی قبر کے پاس اللہ کے نبی گئے، اور وہاں 8 سال کے بعد اللہ کے نبی جا کے وہاں مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اپنے ان صحابہ کو یاد کرتے ہیں. اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، انی بین ایدیکم فرط وانا علیکم شہید، اے میرے صحابہ، میں تم سے آگے اللہ کے پاس جانے والا ہوں، میں تمہارے بارے میں گواہی دینے والا ہوں. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور اے میرے صحابہ، تم سے میری ملاقات قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگی. وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِي هَذَا، اور میں یہاں پہ کھڑا ہو کر کے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اور اے میرے صحابہ، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم آپس میں لڑنے نہ لگنا، کہیں دنیا کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرنے لگنا. انتقال کے 6 دن پہلے بدھ کا دن آیا. بدھ کا دن آیا، اللہ کے نبی مسجد میں آئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. اے میری امت کے لوگوں، تم یہ کام میری قبر کے ساتھ مت کرنا، تم قبر پہ میلے ٹھیلے نہ لگانا، تم قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا لینا. آج جس نبی نے اپنے آخری ٹائم قبر پرستی سے منع کیا تھا، اس نبی کے امتیوں کی پہچان قبر پرستی سے ہے. کوئی کون سا ہندوستان کا کون سا ایسا شہر ہے، کون سی ایسی بستی ہے جہاں کوئی مزار نہ ہو، کوئی قبر نہ ہو، اور جہاں مرادیں نہ مانگی جاتی ہو، جہاں سجدے نہ کیے جاتے ہو، جہاں مرد و عورت کا جھمگٹ نہ لگتا ہو. میرے پیارے ساتھی، جمعرات کا دن آیا، اللہ کے نبی کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی. آپ نے صحابہ سے کہا کہ قلم اور کاغذ لاؤ، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، کچھ تحریر لکھنا چاہتا ہوں. بیمار تھے آپ، دوا چل رہی تھی آپ کی. جنگ خیبر میں جو یہودی عورت نے زہر دیا تھا، وہ زہر آپ کے بدن میں پھیل رہا تھا. اس تکلیف کے عالم میں اللہ کے نبی نے کہا قلم اور کاغذ لاؤ، میں کچھ لکھ دیتا ہوں. جب آپ نے قلم اور کاغذ منگوایا، وہاں پہ جو صحابہ کرام تھے اس میں 2 گٹ ہو گئے، 2 جماعت ہو گئی. حضرت عمر کا کہنا تھا اور دیگر صحابہ کا کہنا تھا، اللہ کے نبی بہت تکلیف میں ہیں، آپ کو ریسٹ کرنے دیا جائے، آرام کرنے دیا جائے. آپ کو جو دین کی بات ہمیں بتانا تھا آپ بتا چکے ہیں، اب کوئی ایسی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کو تکلیف نہ دی جائے. اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں، اگر اللہ کے نبی قلم اور کاغذ منگا رہے ہیں تو قلم اور کاغذ منگائے جائے اور آپ کو تحریر لکھنے دیا جائے. اس بات پر صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہوا. جب زیادہ اختلاف ہونے لگا، آواز زور زور سے لوگوں کی آنے لگی، اللہ کے نبی کا بس کرو، جاؤ یہاں سے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. اب شیعہ حضرات کہتے ہیں صاحب
یہاں پہ اللہ کے نبی جو قلم اور کاغذ منگوا رہے تھے وہ علی کی ولایت کا اعلان کروانا چاہ رہے تھے. اللہ کے نبی قلم اور کاغذ منگا کر کے لکھوانا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد حکومت اگر کسی کو ملنی چاہیے, میرا کوئی جانشین اگر کوئی ہے, میرا کوئی وارث اگر کوئی ہے تو وہ علی ہیں. یہ بات اللہ کے نبی لکھوانا چاہ رہے تھے, مگر حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا. کیا کہنا چاہتے ہو؟ نعوذ باللہ, اللہ کے نبی کو اتنا مجبور ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی اتنی امپورٹنٹ بات, جس بات پر آگے چل کر کے اتنا بڑا اختلاف, ان شیعہ حضرات کے مطابق اتنا بڑا اختلاف ہو گیا اور حضرت علی کا جو حق تھا وہ حضرت ابو بکر کو دے دیا گیا, اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, اتنی امپورٹنٹ بات, اور اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے کہنے پر ہتھیار ڈال دیا اور رک گئے؟ نہیں میرے بھائی, میرا نبی مجبور نہیں ہو سکتا. میرے نبی اللہ کے سچے نبی تھے. میرے نبی نے تو حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ کے مجمع سے کہا تھا کہ میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا, میں نے اللہ کی ایک ایک بات تمہیں بتا دی کہ نہیں بتا دی. اور 1.25 لاکھ کے مجمع نے کہا تھا الا هل بلغت وادیت ونصحت, اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا, آپ نے حق ادا کر دیا, آپ نے اپنی امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. 1.25 لاکھ کے مجمع نے شہادت دی تھی. میرے بھائی, تم اس نبی کو یہ بلیم کرنا چاہتے ہو, اس نبی پر یہ جھوٹا الزام لگاتے ہو, وہ نبی مجبور ہو گئے تھے. اور میری بات بڑے غور سے سننا, یہ پورا شیعہ مذہب جو ہے نا وہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ کبھی نبی کو مجبور دکھاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ صاحب حضرت عمر حضرت فاطمہ کے دروازے کو آگ لگا دیتے ہیں, دروازہ پیٹ پر حضرت فاطمہ کے گرتا ہے, پیٹ کا بچہ شہید ہو جاتا ہے. پھر صحابہ کرام حضرت علی کے پاس آتے ہیں, ان کی گردن میں رسی ڈال کے جانور کی طرح ان کو لے جا کے زبردستی حضرت ابو بکر کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. کیا بات کہنا چاہتے ہو میرے بھائی؟ تم حضرت علی کو جو شیر خدا تھے, اسد اللہ تھے, بہادر تھے, تم ان کو اتنا مجبور ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ تمہاری محبت نہیں ہے علی سے, تمہارا بغض ہے صحابہ سے, تمہاری نفرت ہے صحابہ سے. تمہیں صحابہ کی نفرت دکھانے کے لیے تم اتنا گر جاتے ہو کہ تم علی کو کبھی علی کو مجبور دکھانے لگتے ہو, کبھی نبی کو مجبور دکھانے لگتے ہو. تو بہرحال جمعرات کا دن تھا, نبی نے قلم اور کاغذ مانگا تھا. جب صحابہ میں اختلاف ہوا, اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں, بات ختم کرو. آپ نے قلم اور کاغذ کو کینسل کر دیا. آخری نماز جو آپ نے پڑھائی تھی وہ مغرب کی نماز, جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی تھی. جمعرات کے دن کی عشاء سے لے کر کے سوموار کے دن کی فجر تک آپ کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں جناب ابو بکر صدیق نے پڑھائی تھی. اور جب اللہ کے نبی کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے, تو یہ بہت مضبوط دلیل تھی. اسلام میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے, اور نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مسئلے پر اگر کسی کو کھڑا کیا ہے تو وہ ہستی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی. لہٰذا نبی کے بعد مسلمانوں کی خلافت اور ذمہ داری کا بھی اگر کوئی حقدار ہے تو وہ ابو بکر ہیں. یہی استدلال تھا جو صحابہ نے کیا تھا. جمعرات کے دن عشاء کا ٹائم آیا, اذان ہو گئی, اقامت کا ٹائم ہو گیا. حضرت بلال آتے ہیں, اے اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو چکا ہے, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی بہت بیمار ہے, کمزوری بہت زیادہ ہے, اٹھنے کی طاقت بھی نہیں ہے. پانی منگاتے ہیں آپ, پانی لایا جاتا ہے اور آپ غسل کرتے ہیں, نہاتے ہیں, اور نہانے کے بعد اللہ کے نبی کھڑے ہونا چاہتے ہیں لیکن چکر کھا کے گر جاتے ہیں, بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں. ہوش آتا ہے, سوال کرتے ہیں اصل الناس, کیا نماز لوگوں نے پڑھ لی؟ لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے دوسری مرتبہ پھر غسل کرنے کا ارادہ کیا. لگاتار 3 مرتبہ ایسا ہوا, آپ نے غسل کیا اور اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہیں پائے اور گشی کھا کر کے گر پڑے. اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ اب میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھا سکوں. آپ نے کہا جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اما عائشہ کہتی ہیں میرے دل میں ایک خیال آیا, اللہ کے نبی بیمار ہیں, مرض الموت میں ہیں, اور اس سچویشن میں اگر میرے باپ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شاید لوگ اس کو اچھا نہ سمجھیں.
تو میں نے بہانہ کرنے کی کوشش کی, میں نے ایکسکیوز پیش کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا, اے اللہ کے نبی, میرے والد بڑے نرم دل ہیں, بہت جلدی رونے لگتے ہیں, جب نماز پڑھتے قرآن پڑھتے رونے لگتے ہیں. اے اللہ کے نبی, میرا کہنا یہ تھا کہ آپ یہ ذمہ داری کسی اور کو دیں. اللہ کے نبی بڑے ناراض ہو گئے, غصے میں آ گئے, اور آپ نے کہا کہ اے عائشہ, تم وہ بات کر رہی ہو جو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں نے کہی تھی. تم یوسف کے زمانے کی عورتوں کی جیسی بات مت کرو. کیا مطلب؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں کیا کرتی تھیں؟ انہوں نے جب سنا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف پر ڈورا ڈالا ہے, اس کو پھنسانے کی کوشش کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ارے دیکھو, عزیز مصر کی جو بیوی ہے اپنے غلام سے محبت کرتی ہے, غلام کو چاہتی ہے, جبکہ حقیقت میں وہ عورتیں خود کیریکٹر لیس تھیں, ان کے دل میں کچھ اور تھا اور زبان پہ کچھ اور تھا. اللہ کے نبی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے عائشہ, تمہارے دل میں کچھ اور ہے, زبان پر کچھ اور ہے, تم یہ بات مجھ سے مت کرو. اللہ کو اور مسلمانوں کو ابو بکر کے سوا کوئی اور منظور نہیں ہے. جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کو پڑھائی ہے. جمعہ کا دن آیا, انتقال سے 4 دن پہلے اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا, احسنوا الظن باللہ, احسنوا الظن باللہ, اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو اے میرے صحابہ. اگر توحید پر چل رہے ہو, اللہ کی توحید پر قائم ہو, اللہ سے اچھا گمان رکھو, اللہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. سنیچر کا دن آیا, نبی نے 2 اہم وصیتیں کی. ایک وصیت کی, وہی قبر پرستی سے آپ نے منع کیا. بے چین تھے آپ, چادر اوڑھ لیتے تھے, کبھی پھینک دیتے تھے. اسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں آپ نے فرمایا, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. اور اس بے چینی کے عالم میں دوسری وصیت کیا کی نبی نے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا درسوں میں نمازی بن نہ سکا. عاشقان رسول کا جلوس نکل رہا ہے اور نماز کا ٹائم ہوگا, اور یہ بازاروں میں بیٹھ کر کے جلوس نکالتے رہے. اس نبی نے اپنے آخری ٹائم میں وصیت کی, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے لوگوں, نماز کی پابندی کرنا, نماز کا خیال کرنا, نماز کو مت چھوڑنا. اور فرمایا وما ملکت ایمانکم, اپنے غلاموں کا خیال کرنا, اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا. اور بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اس میں بیوی بھی شامل ہے, کیونکہ بیوی بھی آپ کے انڈر میں ہوتی ہے. جتنے لوگ آپ کے انڈر میں ہوتے ہیں, بیوی, بچے, نوکر, چاکر, سب کے ساتھ نبی نے کہا اچھا سلوک کرنا. میرا نبی علامہ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑی سچی بات کہی تھی, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا, یتیموں کا ماوا, غلاموں کا ملجا. وہ نبی یتیموں کا ماوا, وہ نبی غلاموں کا ملجا تھا. میرے ساتھ اپنے آخری ٹائم میں بھی اللہ کے نبی کو فکر ہے غلاموں کی, لونڈیوں کی, سماج کا وہ طبقہ جو جانور کی طرح ذلیل کیا جاتا تھا, جانور کی طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے اس طبقے کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا. اتوار کا دن آیا, یہودی کے یہاں گروی رکھی تھی, اور بدلے میں 30 سا یعنی تقریباً 70-80 کلو جو کے بدلے آپ کی زرہ ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی. آخری دن جو آپ کے گھر میں چراغ جلا ہے, آخری رات, اس چراغ کا تیل پڑوسی سے عاریت لیا گیا ہے, ادھار لیا گیا ہے. اللہ کا نبی, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, اگر آپ اللہ کے سچے نبی نہ ہوتے تو دنیا کے اور مذہبی رہنماؤں کی طرح آپ نے اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی بنائی ہوتی, اپنے بچوں کا فیوچر بنایا ہوتا, ان کا مستقبل بنایا ہوتا, ان کے لیے زمین اور مکانات بنائے ہوتے. مگر میرے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. اس نبی کے کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں ہے, اس نبی کے پاس کوئی کیش رقم نہیں ہے, کوئی بچوں کے لیے کوئی زمین جائیداد دولت کچھ نہیں چھوڑ کے گئے, خالی ہاتھ دنیا سے جا رہے.
آج ہماری نظر میں زمین کی اہمیت ہے, جائیداد کی اہمیت ہے. میرے نبی کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے زمین جائیداد نہیں چھوڑ کے جائیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. میرے نبی نے اپنے بچوں کے لیے, اپنے اولاد کے لیے, اپنی امت کے لیے اسلام کو چھوڑا تھا, دین کو چھوڑا تھا, قرآن کو چھوڑا تھا, سنت کو چھوڑا تھا. آپ کی دینداری, آپ کا تقوی, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. نبی نے امت کو یہ سبق دیا ہے. وہ نبی اللہ کے سچے نبی تھے, وہ دنیا دار نہیں تھے, وہ دنیا پرست نہیں تھے, نعوذ باللہ. آخری رات نبی کے گھر میں جو چراغ جلا ہے وہ پڑوسی سے ادھار لیا گیا ہے, وہ تیل اس کا پڑوسی سے ادھار لیا گیا ہے. حیات رسول کا آخری دن آتا ہے, سوموار کا دن. اللہ اکبر. یہ وہ دن ہے, یہ 12 ربیع الاول کی وہ تاریخ ہے. انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ اندھیرے والا کوئی دن نہیں تھا. حضرت انس کہتے ہیں جس دن اللہ کے نبی مدینہ آئے تھے سورج تو وہی تھا, چاند تو وہی تھا, روشنی تو وہی تھی, مگر جس دن نبی مدینہ آئے تھے ہمیں اس سے زیادہ روشنی کسی اور دن نظر نہیں آتی تھی, اس سے زیادہ روشن دن کوئی اور دن نہیں تھا. اور جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا اس دن سے زیادہ اندھیرا, اس دن سے زیادہ تاریکی ہم نے کسی اور دن نہیں دیکھی تھی. سوموار کا دن آیا, فجر کی نماز چل رہی ہے مسجد میں, ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی اپنے بستر سے اٹھتے ہیں, اپنے کمرے کا پردہ ہٹاتے ہیں, سامنے صحابہ صف لگا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا, اللہ کے نبی مسکرائے اور اتنا زور سے مسکرائے کہ آپ کے ہنسنے کی آواز آ گئی. اللہ اکبر. نبی مسکرائے کیوں, نبی کو ہنسی کیوں آئی؟ نبی کو ہنسی اس لیے آئی, نبی خوش اس لیے ہوئے کہ میرے بعد میری امت میرے مشن پر قائم ہے, میرے صحابہ میرے مشن پر چل رہے ہیں, میرے بعد بھی میرے صحابہ نماز قائم کر رہے ہیں, ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی الگ جماعت نہیں ہے, کوئی گٹ بندی نہیں ہے. میں نے جو دین دیا ہے, جو مذہب دیا ہے, میرے صحابہ اس مذہب پر قائم ہیں. وہ سیٹسفیکشن کی مسکراہٹ تھی, وہ اطمینان کی مسکراہٹ تھی کہ میرے صحابہ میرا کام کر رہے ہیں. آج امت کو نبی کا جشن یاد ہے, نبی کا مشن یاد نہیں ہے. نبی کی پیدائش کا جشن یاد ہے, نبی کا مشن یاد نہیں ہے. میرے ساتھ نبی صحابہ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کے مسکرائے, اور صحابہ نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی کی خوشبو بھی پہچان لیتے تھے. نبی آئے ہیں دروازے پر اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, اور صحابہ کی نماز ہماری نماز کی طرح نہیں ہوتی تھی, وہ بہت ڈوب کے نماز پڑھتے تھے, بہت گہرائی میں جا کے نماز پڑھتے تھے. لیکن نماز میں انہوں نے محسوس کر لیا اللہ کے نبی آئے ہیں. صحابہ کرام نے اشارہ کرنا شروع کر دیا, ابو بکر پیچھے آ جاؤ, ہمارا امام آ چکا ہے, امام اعظم آ چکا ہے. ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا, اتموا صلاتکم, اپنی نماز کو مکمل کرو. یہ آخری نظر تھی جو صحابہ کرام پر نبی نے ڈالی تھی. اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا, اس کے بعد آپ نے صحابہ کو نہیں دیکھا. سوموار کے دن جیسے جیسے دن چڑھتا چلا جا رہا ہے, محمد عربی کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے, آپ کے بدن کی اذیت بڑھتی چلی, آپ کا بخار بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کہتے عائشہ, انی لاجد علم الطعام الذی اکلت بخیبر, اے عائشہ میں نے خیبر میں جو کھانا کھایا تھا, زہریلا کھانا, اے عائشہ اس کھانے کی تکلیف میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں. ایسا لگ رہا ہے کہ میری عطریاں کٹ جائیں گی. اسی حالت میں آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا, آپ کی لاڈلی بیٹی جو اکلوتی بیٹی بچی تھی, 4 بیٹیوں میں یہی بیٹی بچی تھی. دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اولاد کا جنازہ اٹھانا. نبی نے 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا تھا. نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے حضرت فاطمہ, وہ نبی سے ملنے کے لیے آتی ہے. نبی ان کے کان میں کوئی بات کہتے ہیں وہ رونے لگتی ہیں, پھر کوئی بات کہتے ہیں وہ ہنسنے لگتی ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا کیا بات ہے ایسی تم سے اللہ کے نبی نے کہہ دی کہ تم رونے لگی پھر ہنسنے لگی؟ انہوں نے کہا ابھی نہیں بتاؤں گی, یہ میرے باپ کا راز ہے. بعد میں انہوں نے بتایا کہ پہلے میں نے کان لگایا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے فاطمہ اس بیماری میں میرا انتقال ہو جائے گا. یہ سن کے میں رونے لگی. پھر آپ نے کہا اے فاطمہ اس بیماری میں میرا انتقال تو ہوگا, مگر میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر مجھ سے کوئی ملے گا تو تم ملو گی, اور اے فاطمہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بنو گی. یہ سن کر کے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, میں ہنسنے لگی. آپ نے حسن و حسین کو بلایا, اپنے نواسوں کو جنہیں بیٹوں کی طرح آپ نے پیار دیا تھا, انہیں بلایا
انہیں لاڈ پیار کیا، امت کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی۔ اس کے بعد جیسے جیسے دن چڑھتا چلا جا رہا ہے، محمد عربی کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری خوش قسمتی ہے، میری سعادت ہے کہ نبی جب اس دنیا سے انتقال فرماتے ہیں میری گود میں سر رکھ کے نبی کا انتقال ہوتا، بین سحری و نہری، میرے سینے پر اللہ کے نبی کا سر رکھا ہوا تھا، اور آخری ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب کو نبی کے لعاب کے ساتھ ملا دیا۔ کہتی ہے میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، نبی نے مسواک دیکھی، نبی نے اشارہ کیا عائشہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے مسواک لی اپنے بھائی سے، پھر نبی سے اشارے میں پوچھا ہے اللہ کے نبی میں اس کو نرم کر دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، آپ نے حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے نرم کیا اور وہ مسواک اللہ کے نبی نے اپنے آخری ٹائم کیا۔ علماء لکھتے ہیں اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا آخری ٹائم ہے تو نبی کی ایک وصیت یہ بھی کہ وہ مسواک کر کے دنیا سے جائے۔ آپ نے مسواک کیا، اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر پانی ڈالا اور آپ نے کہا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی سہارا اور معبود نہیں ہے، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ سے پہلے کسی کو موت کی سختی میں دیکھتی تھی تو میں اچھا نہیں سمجھتی تھی، مگر جب اپنے نبی کو میں نے موت کی سختیوں میں دیکھا میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی پر بھی موت کے سکرات، موت کی سختی طاری ہوئی اور آپ نے کہا اے اللہ میری مدد فرما تو موت کی سختیوں پر۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بہترین ساتھیوں کے ساتھ ملا دے، رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے، مع الذین انعمت علیہم من النبیین، اے اللہ اپنے ان بندوں میں مجھے شامل کر دے جن بندوں پر تیرا انعام ہوا ہے، من النبیین اپنے نبیوں میں شامل کر دے، والصدیقین اپنے صدیقین میں شامل کر دے، والشہداء اپنے شہداء میں شامل کر دے، والصالحین اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اتنا کہہ کر کے اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ زمین پر گر جاتے ہیں اور آپ اس دنیا سے انتقال فرما جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اکثر سیرت نگاروں کے مطابق یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا، سورج بلند ہو چکا تھا، دن چڑھ چکا تھا۔ اب جب نبی کا انتقال ہوا ہے صحابہ کرام کی حالت بڑی عجیب تھی، ان کا دل دماغ کام نہیں کر رہا تھا، وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے۔ کبھی کبھی کسی کے مرنے کا منظر آپ دیکھیے، جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کے اپنے بیٹے یا بیٹیاں وہ بار بار مرنے والے کو ہلاتے ڈلاتے ابا آپ نہیں مر سکتے، جبکہ معلوم ہے کہ ابا مر چکے ہیں، مگر وہ وقتی طور پہ جو چاہنے والے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا دل اور دماغ ایکسپٹ نہیں کرتا۔ صحابہ کرام ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میرے نبی گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، 40 دن کے بعد آئیں گے اور بدلہ لیں گے سب سے جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس موقع پر سمجھداری کا ثبوت دیا، صبر کا ثبوت دیا، دانشمندی کا ثبوت دیا نبی کے اس صحابی نے جو نبی کا یار تھا، نبی کا ساتھی تھا، نبی کا ہمدم تھا، جسے دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ ابو بکر صدیق آئے، مسجد میں داخل ہوئے، حضرت عمر کھڑے تھے، کہا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بڑے غصے میں کھڑے تھے، کہا میں نہیں بیٹھوں گا۔ سیدھے اللہ کے نبی کے حجرے میں داخل ہوئے اور آپ کی پیشانی کو چوما اور کہا طبت حیا و میتا، اے میرے حبیب آپ زندگی میں بھی پاک تھے، مرنے کے بعد بھی آپ پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ 2 موت آپ کو نہیں دی، ایک موت سب کو آتی ہے وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر مسجد میں آئے اور ممبر پہ نہیں کھڑے ہوئے، ممبر کے سائیڈ میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک یادگار خطبہ تھا۔ اس خطبے میں حضرت ابو بکر نے خطبہ دینے کے بعد قرآن کی وہ آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی۔ صحابہ کہتے ہیں ایسا لگا پہلی بار ہم اس آیت کو سن رہے ہیں۔ یہ آیت کب اتری تھی؟ جنگ احد کے دوران اتری تھی۔ وما محمد الا رسول، محمد تو ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں۔ افئن ماتا، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتلا یا آپ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ آیت پڑھی حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اس کے بعد کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات،
اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، عبادت کس کی کرتے ہو؟ اگر عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے تو سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے، اور اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو سن لو فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ یہ خطبہ جب صحابہ نے سنا، جن کے دلوں میں شک تھا، تردد تھا، کنفیوژن تھا، دور ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں زمین پہ گر گیا اور میرے دل نے بھی یقین کر لیا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب یہ خبر پھیلی، لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ بدھ کے دن آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کو غسل کس نے دیا؟ آپ کی وصیت تھی کہ آپ کے گھر والے آپ کو غسل دیں گے۔ آپ کے داماد، آپ کے چچا کے بیٹے علی، وہ تھے غسل دینے میں شامل۔ آپ کے چچا عباس تھے، اور آپ کے چچا عباس کے بیٹے فضل بن عباس، قسم بن عباس، اور آپ کے غلام تھے شقران۔ ان تمام لوگوں نے غسل دیا اور قبر میں اتارا۔ بدھ کے دن آپ کو دفنایا گیا۔ جنازے کی نماز کیسے پڑھی گئی؟ کسی امام نے نہیں پڑھائی، لوگ تھوڑی تھوڑی جماعت میں، تھوڑی تھوڑی گروپ میں آتے تھے اور انڈیویژولی الگ الگ آپ کی جنازے کی نماز پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے۔ غسل دیا گیا، آپ کا کپڑا نہیں اتارا گیا۔ غیبی ایک آواز آئی، نبی کو اسی حالت میں آپ کا کپڑا سمیت آپ کو غسل دیا گیا۔ آپ کو 3 سفید چادروں میں کفنایا گیا آپ کی وصیت کے مطابق، اور آپ کی وصیت کے مطابق جس کمرے میں آپ کا انتقال ہوا اسی کمرے میں آپ کو دفنایا گیا۔ یہ چند باتیں وفات رسول کے تعلق سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اپنے نبی سے ہم سب کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھائی بدعات اور خرافات کو محبت رسول سمجھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ان بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، انہیں محبت رسول کا صحیح مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری بستیوں کی حفاظت فرمائے۔ جن علاقوں میں بارش زیادہ ہے، بارش سے تباہی ہے، اللہ ان علاقوں کی بارش دوسرے علاقوں میں پھیر دے۔ جہاں لوگ گرمی سے بے حال ہے اللہ وہاں رحمتوں والی بارش نازل فرما دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔